نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، رب تعالی نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جو ان کے بعد آئے، فوت شدگان کے بعد جو دنیا کے اندر رہے، وہ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، مغفرت فرما ہماری، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے ان بہن بھائیوں کی، الذین سبقونا، جو ہم سے پہلے چلے گئے تھے، بالایمان، ایمان سلامت لے کر. تو گویا ایصال ثواب کا تو درس قرآن مجید نے خود دیا ہے، اور ایصال ثواب فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، اس کو تو اللہ کریم نے اپنے پاک کلام کے اندر پسند فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر بھی قرآن مجید کی آیات سے ایصال ثواب کے حوالہ جات مل جاتے ہیں. حدیث و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایصال ثواب کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ گناہوں کے پہاڑ لے کر اپنے سروں پر قبروں کے اندر جائیں گے. جب وہ قبر میں دفن کیے جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ، بہت بڑا بوجھ ان کے سروں پر ہوگا، لیکن جب وہ حشر کے روز اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے. وہ کس طرح کہ ان کی اعزاء و اقربا ان کو ایصال ثواب کرتے رہے ہوں گے، پڑھ پڑھ کے انہیں ثواب بھیجتے رہے ہوں گے، ان کے لیے استغفار کرتے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی خطائیں محو کی جاتی رہیں گی اور ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کیا جاتا رہے گا. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ جب کسی فوت شدہ مومن کے لیے اس کے پیچھے رہنے والے اعزاء و اقربا، مومنین مومنات پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، تو جو کلام وہ پڑھتے ہیں، ایک فرشتہ نورانی طباق کے اندر اس کلام پاک کو سجا کر میت کی قبر کے سرہانے کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا صاحب القبر العمیق
اے گہری قبر میں سونے والے صاحب قبر، تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے کلام پاک کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو اس ہدیے کو، تحفے کو، اس گفٹ کو قبول کر لے۔ اس کی وجہ سے اتنے اعزاز کے ساتھ نورانی ٹرے کے اندر جو کلام پاک پیش کیا جاتا ہے، اس ایصال ثواب کی وجہ سے رب کریم عرش کا والی میت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کی صحت اور ضعف پر، عدم صحت پر گفتگو کر رہے تھے، بحث آپ لکھ رہے تھے کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، ہاتھ سے گھڑ کے روایت بنا لی گئی، اس کو جانچا جا رہا تھا، پرکھا جا رہا تھا، آپ اس کو جانچ رہے تھے، ایگزامن کر رہے تھے۔ اس ضمن میں آپ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض روایات کتابی نہ بھی ہوں، صدری بھی ہوں، لیکن وہ شرع شریف سے متصادم نہ ہوں، تو دیگر قرائن انہیں استناد، اتھینٹیکیسی اور پختگی عطا کر دیتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث شریف پہنچی کہ جو بندہ مومن 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، اپنے لیے پڑھے، اور وہ جب فوت ہو جائے تو یہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا کلمہ طیبہ یہ اس کی مغفرت کا باعث بن جائے گا۔ اگر اس نے ایصال ثواب نہ کیا ہو، صرف اپنی ذات کے لیے پڑھا ہو، تو پڑھنے والا جب فوت ہوگا تو یہ 70,000 کلمہ، 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ اس کے لیے مغفرت کی نوید ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کسی کو ایصال ثواب کر دے، فوت شدگان میں سے کسی فوت شدہ آدمی کو، مرد و زن کو وہ ایصال ثواب کر دے، تو وہ جسے بھی ایصال ثواب کرے گا، رب کائنات اسی کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ جب میں پڑھ چکا تو ایک مرتبہ ایک ذکر کی محفل پاک تھی، اس میں میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹین ایجر لڑکا ہے، 13-14 برس کا، نوخیز بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، آہو فغاں کر رہا ہے۔ اچانک وہ رونا شروع ہو گیا، چیخ و پکار کرنے لگا۔ میں نے سوال کیا کہ بچے اچانک بیٹھے بیٹھے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بچہ چونکہ صاحب کشف تھا، اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت صاحب ریسنٹلی، تھوڑا ہی عرصہ پہلے میری امی جان کا انتقال ہوا ہے، اور میں نے کشف و بصیرت کی آنکھ سے دیکھا کہ میری پیاری امی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ، عذاب ہو رہا ہے، میری والدہ گرفت کے اندر مبتلا ہے۔ میں چیخو پکار کیوں نہ
محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ جو میں نے اپنی ذات کے لیے پڑھ رکھا تھا، دل ہی دل میں اس نوجوان، اس نوخیز بچے کی والدہ کو ایصال ثواب کر دیا۔ اس لڑکے کی امی جان کو ایصال ثواب کر دیا میں نے، وہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ تھوڑی دیر گزری تو بچہ سکون میں ہو گیا، اس کو آرام آ گیا، سکون مل گیا، وہ حشاش و بشاش ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا اب تو سکون میں ہے، اب تو پریشان نہیں ہے، ریلیکس ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت جی اب میری والدہ، چونکہ آپ نے ایصال ثواب کیا ہے نا، تو اس وجہ سے اب میری والدہ پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی صحت کو لڑکے کے کشف کے ذریعے پہچانا، حدیث کی صحت کو، حدیث کے صحیح ہونے کو لڑکے کے کشف کے ذریعے پہچانا، اور لڑکے کے کشف کی صحت کو حدیث شریف کے ذریعے پہچانا۔ میں نے حدیث کی صحت کو لڑکے کے کشف کے ذریعے پہچانا، اور لڑکے کے کشف کی صحت کو حدیث شریف کے ذریعے پہچانا۔ تو ایصال ثواب اپنے فوت شدگان کو بہرحال کرتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں، اور یہ ثواب لوٹ کر آتا ہے، پڑھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس کو بھی وافر حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ رب تعالی نصیب فرمائے تو بہت بڑی برکت ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔